نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی واجب الاحترام محترم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور رحمت رمضان ٹرانسمیشن کو ہر روز دیکھتے بھی ہوں گے اور اس سے بھرپور فائدہ بھی حاصل کرتے ہوں گے، اور رحمت رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کر رمضان المبارک کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور رحمت رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کر آپ خود کو اس قابل سمجھتے ہوں گے کہ آج ہم اپنے اندر کا نور، اپنے اندر کی نورانیت کو اس قابل بنا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے ہم لطف اندوز ہو سکیں گے. چونکہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کو ہے، اور رحمتوں بھری گھڑیاں جو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہم سے گزرتی ہوئی، رخصت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی وجہ سے ہم روز ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی عنوان ہو کہ اس عنوان پر ہمیں پروگرام کرنا چاہیے، تو آپ بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ہمارے کمنٹ میں جا کے آپ لکھ سکتے ہیں. اپنی طرف سے آپ اپنی قیمتی آراء سے نواز سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی قیمتی آراء کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں. تو آج ہمارے بہت ہی قیمتی ساتھی بھائی مظفر آباد کی جانی پہچانی شخصیت اور دعوت التبلیغ میں ہر وقت مگن رہنے والے، ہر وقت جو ہے وہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے کی دعوت کو لے کر، اس صدا کو لے کر کریا کریا بستی بستی جو ہے گھومنے والے، اور اپنے دماغ میں ہر وقت مولانا الیاس رحمہ اللہ کی دی ہوئی فکر کو لے کر یہ چلنے والے ساتھی ہیں. میری مراد میرے بہت ہی پیارے دوست بھائی بلال خان فاروقی صاحب، جن کو جو کہ المعروف ہیں بلال جان فاروقی، آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا، تو آج ہم دعوت التبلیغ کے متعلق ان سے بہت کچھ پوچھیں گے، سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بلال بھائی آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. اور ایسے ہی ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی اور بلکہ اکابرین کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں وقاص حیدر معاویہ صاحب، جو کہ بہت ہی پیاری آواز انداز کے مالک ہیں، اور لوگ ان کو بڑی محبت سے، شوق سے سنتے ہیں. تو آج ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. میں حضرت کو یہاں پہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایسے ہی مدثر بھائی جو کہ مدثر عثمانی صاحب، وہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، جو کہ ان کے شاگرد بھی ہیں وقاص بھائی کے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی کہ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے، اور کسی بھی استاد کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے تیار کردہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے نظروں میں کامیاب دیکھے. تو مدثر بھائی بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو حضور کی مدح سرائی کے لیے چنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اور آج ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہے. آپ کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اب چونکہ وقت مختصر ہے، تو میں سب سے پہلے مختصر سی تلاوت خود کر لیتا ہوں، پھر جناب کی طرف آؤں گا، ان سے ہم کلام بھی سنیں گے اور بلال بھائی سے سوالات بھی کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں وکاس ادھر معاویہ صاحب کی طرف جاؤں گا. وکاس بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آج آپ پہلی بار ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بھی ہیں, تو آپ کو ہماری یہ ٹرانسمیشن کیسی لگتی ہے, ہمارا یہ پروگرام کرنا, آپ اس کو سنتے بھی ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ آپ اپنی نظر سے بتائیں اس کے کیا فوائد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انتہائی اپنے میزبان محترم جناب علاقہ کے عظیم مذہبی اور سماجی دینی کارکن قاری سعید جلوال صاحب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت محفل رحمت رمضان کے حوالے سے ہمیں انوائٹ کیا ہے. تو ماشاءاللہ ہم کر سب آپ کا پروگرام روزانہ سنتے ہیں اور آپ کے پروگرام سے عوام کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. ہر نوجوان کی یہ تمنا ہے کہ آپ حمد و ثنا, تلاوت اور اس طرح قیمتی بیانات علماء کرام کی واضح نصیحت عوام تک اپنے اس پیغام کے ذریعے پہنچائیں, اور ماشاءاللہ عوام اس کو محبت اور پیار اور قدر لگن کی نیت سے دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت اور کاوش کو قبول فرمائے اور آپ کے جذبے کو اور استقامت عطا فرمائے, تاکہ اس طرح پیار بھرے محبت بھرے پیغام معاشرے میں پھیلا کر معاشرے کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت, صحابہ اہل بیت کی محبت کو اجاگر کرتے رہیں, تاکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا, عشق مصطفیٰ, عشق صحابہ پیغمبر, اہل بیت پیغمبر آ جائے, اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لیے قبول منظور فرمائے. بہت شکریہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اب آپ ہمیں حمدیہ کلام سنائیں گے ہمارے ناظرین کو اپنی خوبصورت آواز میں. ماشاءاللہ میں حمد و ثنا کے لیے ہمارے شاعر اسلام آزاد کشمیر کے معروف شاعر اسلام جناب پروفیسر ڈاکٹر سردار فیاض الحسن صاحب کا عشق بھرا کلام حمد و ثنا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. اور آج کی محفل کا مقصد بھی غرض و غایت بھی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے آغاز میں یوں ہی لکھا ہے, اپنے رب کو راضی کر لو, اپنے رب کو راضی کر لو, نور سے سینہ اپنا بھر لو, وہ ہے مالک ارض و سما, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اس کی رحمت سے ہر سو, اس کے کرم سے میں اور تو, اس کے کرم سے میں اور تو, وہی تو ہے ہم سب کا خدا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اسی سے سب کچھ ہوتا ہے, کیوں حالات پہ روتا ہے, اسی سے سب کچھ ہوتا ہے, کیوں حالات پہ روتا ہے. دل میں یقین یہ کر پیدا, لا الہ الا اللہ, لا
ہم کو نیک بنا لا الہ الا اللہ جن کی ذات ہے بعد خدا ان کی شان میں خوب کہا ان کی شان میں خوب کہا کتنے مہر علی کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا لا الہ الا اللہ اصحاب نبی اصحاب نبی ارباب وفا محبوب تھے وہ محبوب خدا محبوب تھے وہ محبوب خدا ہم کو ان کی راہ پہ چلا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صدیق عمر عثمان علی وہ تھے مرتبہ دار نبی صدیق عمر عثمان علی وہ تھے مرتبہ دار علی انہی سے رسم وفا ہے چلی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت خوب ماشاءاللہ. اب میں بلا تاخیر جو ہے وہ مدثر حسین عثمانی صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کو نعتیہ کلام سنا دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان ہے خوبصورت مہینہ ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. مدینے کی یاد میں کلام پڑھوں گا. شاعر کہتے ہیں کہ جب مدینے سے وہ واپس آتے ہیں تو اپنے حالات بتاتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ کیا وہ مدینہ کیسا ہے, کہتے ہیں ہاں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ ہے, بس میرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو
جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اور دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے میرا، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ ماشاءاللہ اللہ بہت ہی خوبصورت۔ اللہ پاک آپ کے سوز میں، آپ کی آواز میں، آپ کے اخلاص میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میں بلال بھائی کی طرف اب آؤں گا، چونکہ محترم سامعین آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ہمارے ملک، قوم اور بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے چل کے یہ کہوں کہ اسلام کا ایک عظیم سرمایہ ہے تو شاید بے جانا ہوگا۔ یہ وہ واحد جماعت ہے دنیا کے اندر جو اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا وقت سب کچھ لگا کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگتے، کسی سے، یعنی آج دنیا کے اندر جتنی بھی دوڑ ہے وہ اس بات کی ہے کہ میرے پاس کچھ آ جائے، میں، میری بیوی بچے، میرا خاندان، یہ لوگوں کی زندگی بن چکی ہے۔ یعنی کہ وہ اپنے ذاتی مقصد کے لیے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی دفعہ بہت سے لوگ ایسی حدود کو بھی کراس کر جاتے ہیں جو انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت کر جاتے ہیں۔ ایسے دور کے اندر دعوت التبلیغ ایک ایسی آواز ہے جو اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کو اللہ رب العزت سے جوڑ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو لے کر کریا کریا، بستی بستی یہ لوگ جاتے ہیں، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا وقت نکال کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ رب العزت کی دین کی بات لے کر لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر جا کر ان کو دین بتاتے ہیں، اور بتاتے ہوئے بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم کامل ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کمزور ہیں، ہم بھی سیکھنے کے لیے ہیں، جو آپ کو آتا ہے وہ ہمیں سکھائیں، جو ہمیں آتا ہے ہم آپ کو سکھائیں گے۔ ایسی جماعت اللہ رب العزت نے دی مسلمانوں کو، اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہے وہ جماعتوں کے ساتھ وقت لگانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کام کی افادیت کو، عظمت کو، مقام کو، بلندی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلال بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ تبلیغ کی افادیت سے ذرا آگاہ کریں کہ تبلیغ کا فائدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں قاری سعید صاحب۔ ماشاءاللہ جب بھی آپ کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھے تو آپ بھی کسی نہ کسی دین کے تقاضے پہ چل رہے ہوں گے، اور اللہ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ ماشاءاللہ بہت محنتیں کرتے ہیں، خاص کر کے یہ جو آپ نے رمضان کے اعتبار سے یہ چلایا ہوا ہے ماشاءاللہ ٹرانسلیشن، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ جزائے خیر دے، آج ہمیں دوسری بھی بہت آس پاس یعنی نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے، اپنے نام نمود کے اعتبار سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ گزرا دور میں آپ نے ماشاءاللہ، اور اس میں خاص کر کے علماء کو آپ دعوت دیتے ہیں، تو اللہ اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے کہ تبلیغ کی ماشاءاللہ، وہ تو آپ نے پہلی بیان کر لی ہے کہ اس کا الحمدللہ پوری دنیا میں ثمرات نظر آ رہے ہیں،
اللہ کا فضل اللہ کے احسان ہے. یہ تو آپ نے پہلے ہی فرما دیا, لیکن اس میں تبلیغ کا مقصد یہ ہے, میں تو ایک عام سا انسان ہوں, میں کیا اس میں تو لوگوں کی زندگیاں لگ گئی ہے, لیکن میں جہاں تک یہ جانچ ہے تھوڑا بہت تبلیغ کے ساتھ نسبت ہے. اگر یہ کام نہ ہوتا تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. میں بس اپنی بات یہ بتاؤں کہ دنیا کے گہرے پڑے لوگ, آج میں کہتا ہوں جو آپ نے مجھے ادھر یہ اتنی بڑی وہ تبلیغ کے اعتبار سے مجھے دعوت دی اور ایک تبلیغی جماعت کی آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تھوڑی بات کی جائے, اگر میں تبلیغی جماعت میں نہ ہوتا اور اس محنت کے ساتھ نہ ہوتا تو پتہ نہیں آج میں کہاں ہوتا, اور پتہ نہیں آپ اس طرح ہمیں کب آپ پہچانتے اور اتنے لوگ کیسے پہچانتے. لیکن تبلیغ کا مقصد مختصر یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں اللہ جل شانہ سے دور ہے, ان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا. کہ آج اللہ معاف کرے, سب سے بڑی آج اللہ معاف کرے جو وبا ہمیں نظر آ رہی ہے وہ آج ہم اللہ سے دور ہے. تو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو جوڑنا. اس پہ ایک چھوٹی مثال کہ ایک شخص اگر اس کا بیٹا گم جائے تو اللہ کی شان اگر وہ سارے اس کے رشتہ دار سارا خاندان وہ اس کو ڈھونڈتے رہے تو ان کو نہ ملے, کبھی کدھر جائے کبھی کدھر جائے, ٹھیک ہے. اچانک اگر وہ بیٹا اس کو مل جائے اور جو لے کے آئے بے شک اس کا دشمن بھی ہو, اگر وہ لے کے آئے گا کہ میں نے ڈھونڈ لایا تو اس کو بھی کتنا پیار سے وہ دیکھیں گے. تو ایسے ہی کہنے کا مقصد یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا, اور یہ ساری نبیوں کی محنت تھی کہ بندوں کو بندے کی غلامی سے نکال کے دنیا کی غلامی سے نکال کے اللہ کے ساتھ جوڑنا, کہ یہ تبلیغ کا مختصر سا مقصد ہے. ماشاءاللہ, بڑا خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا. اچھا بلال بھائی, ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ یہ جو دعوت تبلیغ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, آپ کتنی عمر کے تھے اور کب سے آپ نے یہ دعوت تبلیغ جوائن کی اور اس کے ساتھ ہی آپ چل رہے ہیں؟ جی آپ نے بہت پیارا سوال کیا. یہ تو سعید صاحب قاری سعید صاحب تو اللہ کے ساتھ ایک معاملہ ہے, اب آپ کو میں کیا بتاؤں. کہتے لہو ہے نہ کہ پانی ہے, یہی میری کہانی ہے. حضرت جی بس اللہ پاک نے جب میں نے ہوش سنبھالا تو الحمدللہ میں تبلیغ جماعت میں تھا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, 14 سال کی عمر میں اللہ پاک نے مجھے تبلیغ جماعت سے روزہ لگوایا, پھر اس کے بعد 40 دن لگوائے, پھر کرتے کرتے 4 مہینے, اور پھر الحمدللہ سلسلہ اللہ نے چلایا. تو میں اس پہ چھوٹی کارگزاری یہ سنا دوں کہ میں کس طرح لگا تبلیغ جماعت میں. میں سب سے پہلے جو متاثر ہوا, ہماری سمابانڈی ایک مسجد النور, وہاں پہ ایک جماعت آئی تھی. تو اس جماعت والوں نے اس طرح کیا کہ ہمیں بڑی یعنی پہلے ہم چھوٹے تھے, کرکٹ کھیل کے آئے تھے, تو اچانک بھی فائنل ہار کے آئے تھے نا, تو عجیب کیفیت, کیسے ٹوٹی ہوئی دل میں اللہ بستے. اللہ کی شان جب ہم آنے لگے تو وہ جماعت ہماری مسجد میں آئی تھی, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے, اللہ خالق اللہ مالک. میں یار میرے کیا سو کے ٹینشن لگی تھی جناب, اور یہ ہونے تھا جناب اپنی گلا کرنے لگے. مختصر یہ ہے کہ اس آدمی نے ہمیں جو مسجد میں لے گئے, پھر مغرب تک ہمیں بٹھایا. تو پھر بھی میں بس اس لیے گیا تھا کہ چلو بزرگ ہیں ان کی چلو ایک مان لو, اس لیے نہیں کہ میں بھی کہیں جماعت میں, مجھے نہیں پتا میری تبلیغ کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ کی شان ان کو وہ, حالانکہ میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ ہمیں لے آئے, پر بات ختم ہو گئی. اللہ کی شان انہوں نے ہمیں یعنی پھر کہا کہ بھائی ابھی جماعت میں سیروزے کے لیے کون کون تیار ہے. تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا بھائی یہ سیروزہ کیا چیز ہے, یہ اتنے ہم تھے کہ اللہ معاف کرے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. تو پھر میں نے کہا یار آپ نے ہم سے زبان کی ہے کہ بھئی آپ صرف بیان سنیں پھر آپ جائیں, ابھی یہ کیا, میں کہا میں 36 تاریخ کو جاؤں گا, 36 تاریخ. اچھا وہ دوسرے خان صاحب تھے, انہوں نے بھی لکھ لیے. پھر انہوں نے کہا یا اللہ اس کو تو قبول کر دے, یا اللہ تو قبول. اچھا پھر میں رات کو ہم کہیں دعوت پہ گئے تھے, تو رات 3 بجے ہم واپس صبح آئے. تو میں دیکھ رہا تھا وہ مسجد میں, میں کہا یہ پتہ نہیں جماعت والے کیا یہ کر رہے. ویسے میں نے شیشے سے دیکھا, اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ وہ جو بلال ہے اس کو قبول کرنا, یا اللہ تو بلال کو, یا اللہ ساری زندگی. میں اللہ معاف کرے مجھے جھٹکا لگا, یہ تو مجھے جانتا بھی نہیں ہے, تو یہ میرے لیے اتنی دعا مانگ رہے. وہیں سے اللہ نے میرا دل یہ بدلا, میں بستر لے کے فجر میں ان کے ساتھ, پھر اللہ کا فضل ہے میں نے 3 دن لگائے, اور اللہ کے فضل سے بس ابھی تک بس اللہ پاک یہ چلا رہے ہیں. ماشاءاللہ بلال بھائی بہت پیاری بات کی آپ نے. یقیناً اللہ رب العزت سے جو بندہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو خوب نوازتے ہیں. بے شک. اور جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا نہیں ہے
اور وہ گلے بھی کرتا ہے, شکوے بھی کرتا ہے کہ مجھے کچھ مل نہیں رہا, تو یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے. اور آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے ہی یہی کہ ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے مانگنا ہمیں آتے ہی نہیں ہے. دوسروں کو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا, یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ میں اپنے درد کو جس طرح وہ محسوس کر سکتا ہوں اس طرح شاید دوسرا بندہ میں تو محسوس نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت اس کے در پہ پڑے رہیں اور اس سے مانگتے رہیں. تو بلال بھائی ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے آپ کہ شروع سے لے کر اب تک, یعنی ابھی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 27 سال ہو گئے رمضان الحمدللہ. تو 27 سال عمر ہوگی ہے, 14 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے جماعت کے ساتھ جانا شروع کیا. تو اب تک آپ کے کتنے عشرے, کتنے سے روزے, کتنے 4 مہینوں کی جماعتوں میں آپ چلے, سال کی جماعتوں میں کتنی بار چلے؟ ماشاءاللہ جی, آپ وہ بڑا حکمت حلم آپ کو اللہ نے دیے کہ آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جو میں نے آج تک شاید اپنے فیملی میں بھی کسی کو نہ بتایا. چلو ابھی آپ نے ماشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی بات سن کے اللہ رب العزت کسی کے دل میں بھی ڈال سکتا ہے. تحدیث میں نعمت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں, ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جس نے تھوڑا بھی لگایا وہ بھی بہت ہے, اور جس نے بہت لگایا وہ بھی تھوڑا ہے. تو اللہ کا فضل ہے, روزے تو یعنی شمار نہیں ہے مجھے, الحمدللہ اللہ نے بہت لگایا. ایک مسجد میں ہمارے اب یہاں سے اندازہ لگے, خالد بن ولید یہ مسجد ہے برارکوٹ, وہاں الحمدللہ میرے ایک مسجد میں 16 سے روزے لگے. پار ایک جگہ دلولا وہاں سے 39 سے روزے لگے مختلف مسجدوں میں. گڑی دوپٹہ میں 48 سے روزے لگے. پھر یہ اس طرح کرتے 300 کے لگ بھگ یا اس سے تقریباً کم و بیش الحمدللہ اللہ نے لگوائے. اور 4 مہینے 2012 سے میں ہر سال 4 مہینے لگا رہا ہوں الحمدللہ. تو جی الحمدللہ 2012 سے یعنی ہر سال 4 مہینے لگاتے ہیں ماشاءاللہ. اور سال کی جماعت میں ایک دفعہ الحمدللہ سال کا موقع, یہ کیا کہتے ہیں 1 سال پہلے الحمدللہ سال اندرون کی بھی ترتیب بن گئی تھی. اچھا ماشاءاللہ. وہ ہماری تشکیل تھی, یہ باول نگر, عارف والا, بورے والا, پاک پتن, وہاڑی, میلسی, خانیوال, ملتان, ڈیرہ اسماعیل خان, ڈیرہ غازی خان, بارخان, کولو, پھر سبی, لورلائی اور کوئٹہ تک ہمارا آخری سفر تھا. اچھا ماشاءاللہ. وہاں سے ہم چلتے تھے پیدل الحمدللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ویسے تو بزرگوں کی ترتیب یہ ہے کہ آپ سال میں کم از کم چلہ لازمی لگائیے, لیکن آپ 4 مہینے لگاتے رہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. میری جب ملاقات ہوئی تھی بلال بھائی سے تو ہم اجتماع میں ملے تھے, میرے والد محترم بھی ساتھ گئے ہوئے تھے, تو ان کی تشکیل بھی انہی کی جماعت میں ہو گئی تھی. مجھے تو ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کے جو مظفر آباد کی ایک جماعت ہے تو بلال بھائی کی جماعت میں آپ کے والد صاحب کی تشکیل ہوئی ہے, تو وہ بہت ایکٹیو ساتھی ہیں اور انشاءاللہ ان کو آپ کے والد صاحب کو بہت فائدہ ہوگا. تو میں نے دیکھا بلال بھائی کو تو اس ٹائم ملا, بڑی خوشی ہوئی. پھر مرشد کے شہر میں ان کی تشکیل تھی جنگ میں ماشاءاللہ, تو جنگ میں, تو یہ بھی ایک بڑی میرے لیے زیادہ خوشی کی بات تھی کہ میرے والد محترم جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں اور پہلی بار چل رہے ہیں اور چلے کے لیے, اور پھر مرشد کے شہر میں چل رہے ہیں. تو یہ اس کے اوپر مجھے زیادہ خوشی تھی. پھر مجھے امید بھی تھی کہ بلال بھائی کے ساتھ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اور پھر یہ والد صاحب مجھے کہانیاں سناتے بھی تھے اپنی کارگزاری وہاں کی کہ بلال بھائی ہمیں وہاں پہ قبور پہ بھی لے کے گئے, دعائیں بھی کی. تو اللہ رب العزت نے ان کو جو دین کے ساتھ جوڑا تو یہ بہت بڑی بات ہے, اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا, یہ اور بہت بڑی بات ہے. یہ یقیناً اس سے بڑی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو اللہ رب العزت قبول فرمائے. دوبارہ سے ہم آپ کی طرف بھی آئیں گے ایک بار پھر, ہم علی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے. علی صاحب ابھی ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنائیں گے؟ صلی اللہ. جی جی ضرور. بہت ہی خوبصورت کلام سامعین کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ اس میں ایک تو سرکار کی شان اور محبت کا تذکرہ ہے, پھر اس کے ساتھ کیونکہ 17 رمضان المبارک کو ام المومنین مریم علیہ السلام ملکہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ عفیفہ صدیقہ بنت صدیق جناب عماشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کا بھی تذکرہ کیا شاعر نے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری جنتی جماعت حضرات صحابہ کرام کا بھی تذکرہ کیا ہے.
تو میں چاہتا ہوں ایسا کلام آپ کی سماعت کی نظر کروں جس میں اصحاب رسول کا بھی ذکر ہو جائے، جناب ملکہ کائنات اماں عائشہ صدیقہ کا بھی ذکر ہو جائے، اور سارت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ہو دل میں یاد نبی، جسم روح خوشبو دے، درود و نعت پڑھو زباں خوشبو دے، نبی کی عظمتیں ہم کیا بیان کریں، جن کی شان میں پورا قرآن خوشبو دے، جن کی شان میں پورا قرآن خوشبو دے۔ ناظرین بہت خوبصورت کلام آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں، محبت سے سماعت فرمائیے گا۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، یہ میرا مقدر، یہ میری خوش نصیبی، یہ میرا مقدر، یہ میری خوش نصیبی، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، صحابہ کے جھلمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، صحابہ کے جھلمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے، ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے۔ بہت خوبصورت شعر کہتا ہے، جہاں سبز گنبد میں آقا مکی ہے، جہاں سبز گنبد میں آقا مکی ہے، وہیں صدیق اور عمر مل گیا ہے، وہیں صدیق اور عمر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، پڑھوں نعت ان کی تو رب کو منا لوں، پڑھوں نعت ان کی تو رب کو منا لوں، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، جو نعت نبی کا ہوا ذوق پیدا، جو نعت نبی کا ہوا ذوق پیدا، یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے، یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، فرشتے بھی جس کو
کا مجھ کو نگر مل گیا ہے، وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے، مجھے اپنی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا بلال بھائی، آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے، پھر ہم جی، مدثر بھائی کی طرف چلیں گے کہ آج تک، آج الحمدللہ 14 سال کی عمر سے لے کر آپ 27 سال کے ہو گئے ہیں، جماعتوں میں چل رہے ہیں، کوئی ایک کارگزاری ہمیں سنا دیں، کسی ایک ایسی جگہ کی کارگزاری جو آج تک آپ کو یاد رہی ہو، سب سے منفرد ہو ان تمام سالوں کے درمیان میں، جتنا سال آپ کو ہو گیا تبلیغ کے ساتھ چلتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، کارگزاریاں تو حضرت بہت زیادہ ہے، لیکن چلو ایک کارگزاری ایک عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ یہ لائف بھی چل رہا ہے، تو چلو سامعین کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ ہمارے حضرات کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے کارگزاریاں بھی رکھنی چاہیے، لیکن وہ کارگزاری جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی کارگزاریاں۔ تو اچھی بات فرمائی آپ نے ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ 2016 کی بات ہے، ہم سندھ گئے تھے گھٹکی، وہاں پہ اس طرح ہوا ہمارے ساتھ کہ ایک مسجد میں، یعنی ہمیں 5-6 مسجدوں کے بعد ہمیں کم از کم 12 مسجد دی تھی، پیدل 40 دن تھے ہمارا یہ کھیلا تھا ہمارا وہاں کا، بہت مشقت والی جگہ تھی، لیکن ماشاءاللہ بہت اللہ پاک کی طرف سے وہاں مدد نصرت اللہ کی دیکھی ہے۔ تو وہاں ایک آدمی تھا، اس کا بڑا اثر تھا پورے، یعنی وہاں چونکہ وڈیرا سسٹم بھی ہوتا ہے وہاں پہ، تو اللہ کی شان وہاں بڑا نامور آدمی، یعنی آپ یہ سمجھے کہ گھٹکی بھی ان کی پوری گھٹکی ان کو جانتی ہے، گھٹکی کے شہر کے جو لوگ ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کو۔ تو وہ اللہ کی شان، وہ 5ویں مسجد تھی ہماری، وہ بالکل وہاں پہ ہم نام سنتے وہاں سے ہے کہ آپ کے رخ میں ان کا بھی ہے، تو اللہ کی شان وہ بالکل ان کی مسجد کے ساتھ ہمارے ہاتھ، انہوں نے اپنے یعنی گھر کے ساتھ ایک مسجد تیار کی تھی، بہت اچھا آدمی تھا، لیکن ان کا قد 8 فٹ کا قد مجھے ابھی بھی یاد ہے، وہ ساری چلو بھی بعد میں سناتا ہوں، مختصر سی کارگزاری ہے تو بہت، لیکن یہ میں سمندر کو کوزی میں بند کرنے والی بات ہے کہ 2 دن کے بعد یہ سارا کچھ ہوا۔ اللہ کی شان، وہ مشورہ بیٹھا، امیر صاحب نے بتایا، کیونکہ وہ اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو ہے نا وہ قتل بھی کیا تھا، ہمیں تو چونکہ تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے، اللہ کی شان وہ جیسی ان کے پہلے تو مشہور ہوا، میں اس ٹائم تھا بھی میرے خیال میں کوئی 17-18 سال تقریباً، اتنی میری عمر تھی ایسے کم و بیش، تو اب لیکن میں چونکہ جماعت میں اللہ کا فضل ہے، جب بھی میں گیا تو روزانہ 100 آدمی 150 آدمی کو میں دعوت دیتا ہوں، تو جب آدمی دعوت دے رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا فریش رہتا ہے، یعنی سب میں یعنی ماشاءاللہ میری بہت وہ، کیونکہ میں دور دور جا کے گشتیں کرتا تھا، امیر صاحب بڑی محبت فرماتے تھے، اب مشہور سارے بیٹھ گئے کہ ان کو کون دعوت دے، اچھا تو اب سب نے رائے چلائی، میں نے کہا یہ فلاں ہمارے رفیع صاحب ماجر کیم کے مانے پہیا یہ دے دیں، وہ سن کے پاس جائے، اچھا سب نے اچھا جو بھی ہو میری رائے دے کہ نہیں بلال بھائی کو جانا چاہیے، بلال بھائی کو جانا، میں دل میں سہم رہا تھا کہ آج بڑی سے اور بڑی تبلیغ دے، امتحان آ گیا، امتحان مختصر یہ ہے کہ امیر صاحب میرے ساتھ ایک خرم بھائی تھے، ان کو ساتھ بھی وہ بھی نوجوان تھے، ہم دونوں چلے گئے، تو میں نے خرم بھائی کو کہا کہ بھائی یہ آپ یہ سمجھو کہ ہماری زندگی کی آخری گشت ہے، کیونکہ ان کا نام پہلے ہم نے سنے جناب، ان نے پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنے 100 آدمیوں کو جو ہے نا وہ قتل بھی کیے، تو تبلیغ سے ان کے یعنی اتنی یعنی محبت تھی، لیکن پھر بھی اب جیسے میں ان کے ہاں گیا، وہ مسجد کے ساتھ ان کا یعنی بیٹھک، اور بیٹھک میں آپ یہ اندازہ لگائے 5 اتنی بڑی چرپائی، ایک چرپائی اتنی بڑی تھی کہ اس میں 20 آدمی آ جائے، اب وہ آدمی 2 چرپائیوں میں بیٹھا ہوا اس طرح جناب، 2 آدمی پاؤں دبا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ ان کی گھوڑوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے، اور میں نے خود مجھے یاد ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ کم از کم ان کے اس چرپائی کے ارد گرد کوئی 60-70 کے لگ بھگ ریفل تھی، وہاں پہ بندوقیں، پستولیں وغیرہ وغیرہ، میں تو جناب جیسی دروازے سے تو بس مجھے نہیں پتا وہ کیا ہو رہا ہے، وہ سب اللہ ہی نے کیے، اللہ ہی کرتے سب کچھ، میں نے وہاں اللہ کو اپنے آنکھ میں سے کہ واقعی سب کچھ میرا رب کر رہا ہے۔ اچھا جیسے میں آگے، لیکن ہمیں
ایک ٹاپک اللہ نے اچھا ایک دل میں ڈالا کہ ان کا 3-4 دن پہلے ایک بھائی فوت ہو گئے تھے نا, حسن نام تھا ان کا. تو اللہ کی شان جیسی انہوں نے کہا وہ مولوی آ گئے, ان کے ساتھ جو کم از کم 60-70 آدمی ارد گرد ہو گئے, مولوی آ گئے جناب. اچھا وہ پہلے کوئی سیم ہوا تھا, پھر دوسرا غم بھی ایک سوار تھا. بھائی ان کا ایک ہی بھائی تھا اور وہ چھوٹا بھائی سے بڑی ان کو محبت تھی. اللہ کی شان کے جیسے ہی انہوں نے اچھا آپ جماعت والے آ گئے, آپ مولوی آ گئے. میں کہ حضرت ہم تو دعا کے لیے آئے, آپ کا بھائی جناب کیونکہ جنگ میں وہ مر گیا تھا تو اس طرح. میں کہ وہ تو ماشاءاللہ یہ فضائل سنائے. پھر میں نے اچھا میں نے اچانک میرے ذہن میں وہ اس کو تھوڑی خوشخبری سنائی. جناب صحیح صاحب, صحیح وہ صحیح کہتے ہیں یعنی بڑے آدمی کو, صحیح صاحب بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا 100 قتل کیا, پھر وہ چلا, آپ کو واقعہ سب کو پتہ ہی ہے, پھر اس نے توبہ کی, وہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. میں اس طرح باتیں سنا تھا. وہ خود ہوتا وہاں پہ صحیح صاحب, انہوں نے کہا میں مولوی صاحب آپ کے لیے چائے لے کے آؤں گا. اچھا وہ ساتھ والا ذکر ہے کہ تو ذکر کر رہے, انہوں نے کہا یہ بلال بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے, وہ زبان اس کی بالکل ہینگ ہو گئی تھی نا. اچھا اللہ کی شان وہ خود کیا جناب, نہیں میں آپ کے لیے مولوی صاحب چائے لے کے آؤں گا. نہیں تو میں کہا سر تھوڑا جلدی لے کے آئیں گے, ذرا یہ 2-4 قدم لگے قبول ہو جائے گا. ویسے ہمیں ذرا چائے کے ساتھ ذرا ویسی بھی تھوڑی محبت ہے, لیکن اچھا زبان تو میری خشک ہو گئی تھی. تو اللہ کی شان جیسے ہی وہ آیا تو چائے لے کے اتنا تھرموس کے, مولوی صاحب آپ ہی لوگوں نے یہ پینی ہے, جب تک یہ ختم نہیں ہوتی آپ نے باتیں جاری رکھنی ہے. میں کہ حضرت اتنا بھی ظلم نہ کریں, آتے رہیں گے. اچھا مختصر یہ ہے کہ وہ آدمی ان لوگوں نے یہ کہا, پھر وہ مسجد میں آیا اور الحمدللہ ہمارے ساتھ 3 دن بھی لگائے. تو کہتے ہیں 40 سال ان کے بعد جماعتیں جاتی رہی ہیں اور یہ پہلے ان کی 3 دن ہے. اور پھر مجھے بعد میں الحمدللہ 2 سال بعد اس نے کہا کہ وہ 4 ماہ کے لیے رائے بنایا تھا. الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس طرح کی بے شمار کارگزاریاں دعوت تبلیغ کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس راستے کے لیے قبول فرمائے. آپ ہمیں اب شان صحابہ پر ایک کلام سنائیں گے, اس کے بعد پھر ہم اختتام کی طرف چلیں گے. ماشاءاللہ بلال بھائی کی کارگزاری سن کے ایمان تازہ ہو گیا, صحابہ کا دور یاد آ گیا. تو یہ تو ان کی قربانیاں, صحابہ کی قربانیاں کیا ہوگی. تو اس نے فیس بک کی پوسٹ ایک پڑھا تھا, وہاں پہ صحابہ کے علاوہ بھونک رہا تھا ایک بندہ. تو میں صحابہ کے سامنے کلام پیش کرتا ہوں. لو آ گئے میدان وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ, صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ. نبی چاند اور ہے ستارے صحابہ, لو آ گئے میدان وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. عزت کا حقدار وفادار صحابہ, عزت کا حقدار وفادار صحابہ. ذلت کا سزاوار, ہاں ذلت کا سزاوار ہے غدار صحابہ. لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان میں وفادار صحابہ. میری امی پیاری امی جان کے والد کی شان کے صدیق کی توہین بلا کیسے سنے ہم, صدیق کی توہین بلا کیسے سنے ہم. صدیق تو ہے بے شک, ہاں صدیق تو ہے بے شک, ہاں صدیق تو ہے بے شک سردار صحابہ. ماشاءاللہ. لو آ گئے میدان وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان وفادار صحابہ, لو آ گئے میدان وفادار صحابہ.
صحابہ لو آ گئے میدان وفادار صحابہ لو آ گئے میدان وفادار صحابہ. بہت اچھا. جزاک اللہ. بلال بھائی آپ کی طرف آخر میں یہ آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم اختتام کی طرف چلیں گے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر ہے, کہ ہمارے جو ناظرین ہیں, سامعین ہیں, جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے, رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے, تو آپ ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حضرت تو سب سے پہلے میرے سب حضرات سے بس اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑی فکر کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے, پوری دنیا میں انقلاب ہے تبلیغ کے اعتبار سے, اللہ کا فضل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جتنے لوگ ہیں, میں سب سے یہ درخواست کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی ہے کہ حضرت مجھے تبلیغ سے اتنے بس اعتراضات ہیں. انہوں نے کوئی ڈائری لائی جناب, پتہ نہیں کوئی 10 15 20 یا جتنی بھی, تو حضرت جی نے فرمایا کہ آپ 3 دن لگاؤ اللہ کے راستے میں. تو اس نے اس کو بات سمجھ میں نہیں, لیکن پھر آگے اختلافات, پھر انہوں نے کہا آپ 3 دن لگاؤ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر آپ کو میں 8 سال سوال کا جواب دوں گا. اچھا مختصر ہے کہ 3 دن لگا کے آ گیا, تو انہوں نے کہا لے وہ ابھی سوال کے جواب, میں ابھی آپ کو جواب دیتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت مجھے ہر سوال کا جواب مل گیا. تو جن بھائیوں کی اللہ کے راستے میں وقت تو لگے وہ تو اس کو یہ کریں کہ اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر اس سے کوئی بڑا کام ہوتا, اللہ کی قسم اللہ اپنے نبیوں کو دیتا. اگر یہ پوری بس امت کو اللہ نے خطاب کی کن تم, یہ جو آیت ہے نا, اس میں اللہ پاک فرما رہے تم بہترین امت ہو, تمہیں لوگوں کی نفع آسانی کے لیے بھیجا گیا. یہ امت کو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ذمہ کام کے کہ تعمرون بالمعروف, یعنی تعمرون بالمعروف ونہون عن المنکر, کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دینی اور برائی سے منع کرنا ہے. ایک تو یہ, اگر اللہ ایک جماعت کو کہہ رہے, کہتے ہیں جماعت کی جو ہم جاتے ہیں نا جماعتوں میں, اس کی دلیل قرآن سے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمَلُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ پاک فرما رہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, نیکی کی دعوت دے, گناہوں سے روکے. اور دوسری پھر آخر میں اللہ فرما رہے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ جل شانہ مور لگا رہے یہی لوگ تحقیق کامیاب ہے. اور اگر ایک آدمی دعوت دے رہے تو قرآن وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کہ اس میں اللہ فرما رہے سب سے بڑی بات, سب سے خوبصورت بات. ایک عالم نے تو ایک عجیب بات ہے, عرب کے ایک عالم تھے, وہ فرمانے لگے کہ اتنی زبردست اس آیت کی انہوں نے وہ فرمایا کہ یہ جو دعوت دے رہے وہ صلی اللہ فرمایا یہ جو دعوت دے رہے سب سے خوبصورت بات اس کی ہے, بادشاہ سے بڑی بات اس کی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی, یعنی یہ الحمدللہ ثابت ہے, یہ قرآن حدیث سے یہ کام ہے. ہمارے ایک عالم دین ہے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ فوت ہو گئے, ان کے پاس کوئی ہے کہ حضرت ہمیں قرآن حدیث سے کام ثابت کرے. تو فرمایا کہ پتہ نہیں انہیں کتنی 100 آیتیں, یہ فرمائیے کہ صرف یہ جو ہم گشت کا عمل کرتے ہیں اس میں کتنی 100 آیتیں زندہ ہوتی ہیں, کہ یہ نبیوں والا کام قرآن اور حدیث سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی بات انشاءاللہ یہ 2 منٹ کے اندر مختصر کروں. یعنی آپ نے فرمایا نا کہ تبلیغ کا کیا ہے, یعنی یہ لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ کام ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلے, کتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, یہ بہت بڑے صحابی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد عرب کے شعروں میں سے ایک شعر ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی اور یہ 10 مبشر میں بھی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, ایک کی قبر وہ چائنا میں. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ ان کی احادیث نقل کی ہے, اور ایک کی قبر بھی چائنا میں. 8 صحابہ چائنا میں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور ہندوستان میں 76 کے لگ بھگ صحابہ کرام, اور یہ جو ہے افغانستان میں کہتے ہیں 100 سے زیادہ صحابہ کرام. اور عرب کے ساتھ ایک جگہ یعنی وہاں 36,000 صحابہ کرام ہیں, اردن میں 36,000. معاذ بن جبل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا سب سے زیادہ حلال حرام کو جاننے والا معاذ بن جبل ہے. علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا, اور ان کی قبر بھی وہاں پہ. اسی طرح صحابہ کرام
تاریخ مولا طارق جمیل صاحب کا فرمایا لگے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یعنی 6 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے، اور ابھی حجاج مقدس کا جو حدود ہے یعنی عرب کہ اس کے یعنی جو یعنی مکہ مدینہ کے حدود میں 10 سے 12 ہزار کے لگ بھگ صحابہ کرام کی قبر ہے. باقی اس وقت کی بس حجاز دنیا میں صحابہ کرام پھیل گئے، اور آخر میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو جہد میں ڈال دیا کہ قبر جہاں جاتے وہاں اپنی قبر یہ بناؤ. خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو یعنی آپ کی ولادت جو ہے وہ مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی مکہ میں، آپ کے رشتہ دار مکہ میں، آپ کی زمین مکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کی قبر ہے وہ بھی مکہ کے ساتھ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں پہ اس وقت؟ مدینہ میں. یہ کہتے ہیں مولانا مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ اس وقت کتنے 5-5.5 مہینے کا یہ سفر تھا. ابھی تو خیر سہولت ہے، تو آپ صلی اللہ دوسری جگہ قبر بنانا ہی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آج اللہ معاف کرے میں کہ تو میری قبر، میرے دادا کی قبر یہاں پہ، اس کے ساتھ میری قبر بھی ہو، یہاں میرے باپ کی قبر ہے. اور صحابہ کرام کا جذبہ یہ تھا کہ میرا تن من دھن اور میرا سب کچھ لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے وہ دین پوری دنیا میں پھیلے. تو اگر یہ صحابہ کرام ولیوں نے اور یہ قبریں دوسری جگہ یہ ہمارے ہاں صحیح سرکار بابا رحمۃ اللہ علیہ یہ دین کی خاطر ملتان سے آئے تھے. یہ جو دادت یہ جو علی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ہندوستان سے آئے تھے. ایسی جو ہمیں ولیوں کی قبریں یہ کہیں اور کے تھے اور قبریں ہم نے کہیں اور بنا دیے. صحابہ کرام کہاں سے آئے تھے؟ مکہ مدینہ میں مرنے کی بھی فضیلت ہے. وہاں نماز صحابہ کرام نے زمزم چھوڑا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی، اور دوسری جگہ قبر ہم سے زیادہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آگے مرنے یہاں کی نماز کی کیا فضیلت ہے. تو اس طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنی قبر بنا کے ہمیں پیغام دیا کہ دوسری جگہ قبر بنانا بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو انشاءاللہ میری تو یہ نیت ہے کہ دین کی خاطر انشاءاللہ دنیا کے بس آخری کونا فیجی جہاں سے سورج نکلتے ہیں وہاں تک میں جانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ. اور سب سے درخواست ہے کم سے کم 1 سے روزہ لگا کے اس کام کو دیکھ لیں کتنا بڑا کام اللہ نے ہمیں دیا. جزاک اللہ بہت شکریہ. چونکہ آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو ٹائم ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آخر میں آپ سبھی احباب کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بلال بھائی آپ تشریف لائے، وکاس بھائی آپ، مدثر بھائی آپ نے وقت نکالا. اللہ رب العزت ہم سب کو دعوت التبلیغ کی افادیت کو سمجھتے ہوئے اس میں وقت لگاتے ہوئے اپنے آپ کو بھی محفوظ بنانے کی اور اپنی نسلوں کو بھی محفوظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑا کام ہے کہ جو دور حاضر میں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے غلط ایکٹیویٹی سے اور غلط مجالس سے بچانے کے لیے اور اپنے جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ لازمی علماء کرام کی صحبت اور دین کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ جوڑنا، اور بالخصوص دعوت التبلیغ جو ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے ان کے ساتھ جتنے بھی جوان چل رہے ہیں کہیں اگر کوئی کمی پیشی ہوتی بھی ہے تو ہم دیکھیں کہ کسی ایک شخص کو دیکھ کر ہم جماعت کو پوری جماعت کو لعن طعن نہیں کر سکتے، اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. تو ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقربا میں سے اگر کوئی گیا جماعت کے ساتھ وہ واپس آیا ہے، اس نے آ کے سستی شروع کر دی یا کوئی بھی ایسے کام جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کتنے پانی میں کتنے دودھ میں. وہ بندہ ایک جو جماعت والوں کی صحبت میں رہا واپس آیا اور اس نے آ کے دین کا کام کیا بھی، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ ہمارے ہی رنگ میں رنگ گیا. اس نے اگر وہ کام میں تھوڑا سا سستی شروع کر دی ہے، اس کو احساس دلانا چاہیے اور اس کو واپس اپنی اس کام کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اس کو لے کے جانا چاہیے، اور خود بھی اپنی بھی اصلاح کی ہم کوشش کریں. سب سے بڑا جو آج کا جو المیہ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی اصلاح سے زیادہ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو دین متین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل ہم رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ نگہبان. ماشاءاللہ.